فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یاد رکھیں مخاطب اہل ایمان ہیں. جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مصیبت میں، مشکل میں، غم کے وقت صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ رب العزت کی مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی. پھر فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے. یہ کوئی چھوٹا مقام ہے، یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے. میں اور آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں اس کا نہیں پتا ہمیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں، یہ اعمال کرو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کریں گے. جس طرح فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی واللہ یحب الصابرین. اور ایک مقام پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں. جس طرح روزے دار کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، اسی طرح صابرین کے اجر کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. 22ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ علامات بیان فرمائی ہیں. ان علامات میں سے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں بھی. یعنی ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں. والصابرین والصابرات. اور آگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. مغفرت اور اجر عظیم. اب جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرمائے اندازہ کریں وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک چیز کو میں اور آپ اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے علم کے مطابق بڑا کہتے ہیں. ایک چیز کو اللہ تعالیٰ عظیم فرما رہا ہے. ہمارے پاس جتنا علم ہے، جتنی عقل، سمجھ ہے، فہم و فراست ہے، اس کے مطابق ہم کسی چیز کو بڑا کہہ دیتے ہیں. فلاں پہاڑ بہت بڑا ہے نہیں، لیکن وہ کتنا بڑا ہے. جس زمین پر وہ بڑا پہاڑ ہے، خلا میں وہ زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ عظیم فرمائے اس کے عظیم ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے. اجر عظیما. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جن کی یہ نشانیاں یہاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں، اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سے انعامات ہیں. فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، مدد کی، جنت کی، اللہ کے دیدار کی خوشخبری یہ صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہے. مشکل وقت میں جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے ہے.
یہ اسلام کی تعلیم ہے. مشکل وقت کیسے گزارنا ہے، پریشانی کے وقت کیا کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام غم کے اظہار سے منع نہیں کرتا. صبر کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ مصیبت کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت اپنی مصیبت، غم یا پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے میت کو دیکھ کر آنسو بہنے شروع ہو گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے نبی آپ تو اس سے منع فرماتے ہیں. فرمایا میرے صحابہ میں رونے سے منع نہیں کرتا، یہ تو دل کے نرمی کی علامت ہے، آنکھوں کا رونا منع نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن رواحہ، زید بن حارثہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. ام المومنین فرماتی ہیں آپ غمگین ہو کر ان کی شہادت پر غمگین ہو کر بیٹھ گئے. آپ کے چہرے سے غم کے آثار نمایاں تھے. ایک شخص آیا، عرض کی اللہ کے نبی جعفر رضی اللہ عنہ کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا. فرمایا جاؤ ان کو منع کرو. کچھ دیر بعد آیا، عرض کی اللہ کے نبی وہ منع نہیں ہو رہی. پھر فرمایا ان کو منع کرو. تیسری مرتبہ پھر آ کر عرض کی اللہ کے نبی جعفر رضی اللہ عنہ کی عورتیں ہمارے اوپر بھاری ہو گئی ہیں، ہم انہیں واویلا کرنے سے، رونے چیخنے چلانے سے منع کرتے ہیں، وہ بات نہیں آ رہی. فرمایا پھر ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. معلوم ہوا واویلا کرنے سے، ماتم کرنے سے، بال نوچنے سے اسلام منع کرتا، غم کے اظہار سے منع نہیں کرتا. اسلام نے تعلیم دی ہے، وہ عورت جس کا خامن فوت ہو جاتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. یہ عدت اصل میں غم کا اظہار ہی ہے. وہ اپنے خامن کی وفات پر استبراء رحم کے لیے اور اظہار غم کے لیے 4 مہینے 10 دن تک بنا سگار سے باز رہے. آپ رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، غم کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جو آج ہمارے ہاں رواج پا چکا ہے طریقہ، اور خصوصاً اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے. سب سے لمبا غم کا اظہار جو ہے وہ اس عورت کو ہے جس کا خامن فوت ہو جائے بس، اور وہ بھی 4 مہینے 10 دن تک ہے. اور جنت کے شہزادے سیدنا حسین کی شہادت کو کئی 100 سال گزر چکے ہیں. یہ بات قطعاً نہیں کہ ان کی شہادت کا ہمیں دکھ نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، غم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کیا جاتا ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی جن کی شہادت پر یہ کچھ کیا جاتا ہے یہ ان کا طریقہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتنوں پر انہوں نے ماتم کیا.
ان کے والد گرامی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جنت کے شہزادے سیدنا حسن کو شہید کیا گیا۔ کیا اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ماتم کیا؟ جس طریقے سے آج ہمارے ہاں ماتم ہوتا ہے، آپ کو اہل بیت میں سے کسی ایک کا بھی عمل نہیں ملے گا کہ اس طرح ماتم کیا ہو۔ سب کے سب نے صبر کر کے دکھایا۔ واقعہ کربلا میں زین العابدین بچ گئے تھے، کیا زین العابدین نے ماتم کیا سیدنا حسین کی شہادت پر؟ بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جو اہل بیت کی عورتیں بچ گئی تھی، کوفے والوں کو ماتم کی بد دعا دی تھی انہوں نے۔ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے کہ ہمیں بلانے والے، شہید کرنے والے تم ہی لوگ ہو، بے وفائیاں کرنے والے تم ہی لوگ ہو، اب ماتم بھی تم ہی کر رہے ہو، یوں ہی اپنے سینوں کو اپنی تلواروں کے ساتھ اپنی ہی گردنوں کو کاٹتے رہو، اپنے سینوں کو مارتے رہو۔ اور اس ماتم کے متعلق اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ عورت قبر پر بیٹھ کر چلا چلا کر رو رہی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ واویلا نہ کرو، ماتم نہ کرو، چلا چلا کر رونا بند کر دو، بس میری صبر کر۔ اب اس نے دیکھے بغیر کہہ دیا، جا جا، تجھے کیا پتا، تیرے اوپر یہ مصیبت آئی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کی ہوش ہے، ٹکانے پر نہیں ہے، آپ خاموشی سے چلے گئے۔ بعد میں بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بعد میں کسی نے بتایا کہ تو نے اللہ کے نبی کو یہ جواب دیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے الفاظ نقل کیے ہیں، اس پر تو ایسے جیسے موت طاری ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ جواب دیا۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے نبی، مجھے یہ قطعاً نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبر تو صدمے کے وقت ہوتا ہے، اب تو کہے میں صبر کرتی ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو تب ہوتا ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب صدمہ شروع ہوتا ہے، مصیبت شروع ہوتی ہے، تب صبر کرو، پھر صبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ ہر وہ شخص جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے چہرے پر مصیبت کے وقت مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت والی باتیں کرتا ہے مصیبت کے وقت، لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہائے بھائی کرتا ہے، جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے مصیبت کے وقت، وہ مرد ہو یا عورت، لَيْسَ مِنَّا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو ماتم کرے، جو سینہ گوبی کرے، جو رخسار پیٹے، چہرے پر مارے مصیبت کے وقت، نہیں سامنا، ہم میں سے نہیں۔ اور بخاری ہی کے ایک روایت کے الفاظ ہیں، انا بریئن، میں اس سے بری ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ممن خلق و سلک و خرق، جو مصیبت کے وقت اپنے سر کے بال منڈوا لیتا ہے، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے،
اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء، میں اسے بری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو غم، مصیبت اور پریشانی میں یہ کام کرتا ہے۔ آپ کی تعریف تو صبر ہے، صبر۔ آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، فرمایا ابراہیم، سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہے، ابراہیم تیرے جانے کا غم ہے، تیری وفات پر پریشانی ضرور ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، مفہوم یہ ہے روایت کا، اپنی زبان سے وہی کلمے ادا فرمائے گا جو کائنات کے رب کو پسند ہے۔ اور کائنات کے رب کو کیا پسند ہے؟ واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ کائنات کے رب کو کیا پسند ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمے اللہ کو پسند ہے۔ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، دکھ پہنچا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمے ادا فرمائے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، فرمایا نہا عن الناہیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ہمیں نہا عن النیاحۃ، ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ سنن ابی داؤد کے صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ عن النیاحۃ، اللہ کے پاک پیغمبر نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ نوحہ کرنا اس کی اجازت نہیں دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسید بن ابی اسید ایک عورت سے روایت فرماتے ہیں، صحابیہ سے، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا، کچھ باتوں کا وعدہ لیا، ان باتوں میں سے یہ باتیں بھی تھی، اللہ نخمش وجہن ولا ندعو ویلن ولا نشک جیبن والا ننشر شعرا۔ اس وعدے میں یہ باتیں بھی تھی کہ ہم مصیبت میں، غم میں اپنے چہرے کو نہیں نوچیں گے۔ یاد رکھیں، یہاں اکثر عورتوں کو یہ خطاب اس لیے ہے کہ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں مرد کی بنسبت۔ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا مرد نہیں ہوتے، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے وعدہ لیا، فرماتی ہیں ہم بال نہیں نوچیں گی، اپنے چہرے کو نہیں نوچیں گی، ہائے بائے نہیں کہیں گی، اپنے کپڑے نہیں پھاڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے اس بات کا وعدہ لیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پانچ عورتوں نے اسلام کی بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اسلام کی بیعت اس شرط پر لیتا ہوں کہ مصیبت اور غم میں تم نوحہ نہیں کرو گے۔ اسلام کی بیعت ہے، اسلام کی بیعت، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگی ہیں، اسلام کو اپنانے لگی ہیں، اور شرط یہ رکھ دی کہ غم اور مصیبت میں نوحہ نہیں کرو گی، ماتم نہیں کرو گی۔ جب ہم نے یہ شرط پوری کی، ہم نے وعدہ کیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت قبول کی ہماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کرنا ہے۔ فرمایا 4 کام میری امت میں
زمانہ جاہلیت کے کام ہے، اور میری امت کے لوگ ان 4 کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جاہلیت کے کام ہے۔ حالانکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام امور کو، تمام کاموں کو میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ فرمایا پھر بھی میری امت ان 4 کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور ان 4 میں سے ایک کام سیدنا ابو مالک اشعری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام یہ ہے کہ میری امت نوحہ کرنے سے باز نہیں آئے گی، میری امت ماتم کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ عورت جو ماتم کرتی ہے، جو نوحہ کرتی ہے، وہ مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کر سکی، اسے توبہ نصیب نہ ہوئی، تو جب قیامت کے دن اٹھے گی تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اسے اٹھائے گا کہ اسے خارش کی قمیر پہنائی ہوگی اور اوپر گندم کا پرہن پوشاک پہنائی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما۔ خارش کی قمیض اور گندک کے اوپر، اس قمیض کے اوپر پوشاک پہن ہوگی۔ اب میں نے پہلے عرض کی ہے، عورت اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ زیادہ کرتی ہے، وگرنہ وہ مرد بھی اسی میں شامل ہیں جو ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، موت کب آ جائے کس کو پتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اب ماتم کر لیتے ہیں، نوحہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور تجھے توبہ سے موت سے پہلے توبہ نصیب بھی ہوگی یا نہیں کون جانتا ہے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما۔ یہ اسلام کی تعلیم اور یہ سزا ہے۔ پھر جو شخص ماتم کرتا ہے، جو نوحہ کرتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، واویلا کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ حالانکہ تقدیر ایک ایسا عمل ہے، ایمان کا ایک ایسا جزو لا ينفک ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کر دے وہ مومن کیا، وہ تو مسلمان نہیں رہتا۔ مومن درجہ اوپر والا ہے، بلند درجہ ہے اسلام سے، مسلمان سے۔ یہ اسلام کے ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے۔ جو تقدیر کا انکار کرے، تقدیر پر ایمان نہ رکھے، وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت، غم اور پریشانی میں اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ اجر ملے گا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شمار فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور